جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، یہ اتنا سنگین ہے، اتنا طویل ہے، اتنا پرانا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی بنیاد بھی معلوم نہیں۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا تو اصولی طور پر تینوں قوموں کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی، ہندو، مسلمان، سکھ اور انگریزوں کے انگریز قابض تھے ہندوستان پر، کہ جتنی ریاستیں ہیں ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، ریاستوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہتی ہیں۔ پاکستان میں جتنی ریاستیں تھیں ان سب نے کہا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں۔ ہندوستان میں جو ہندو ریاستیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، اور مسلم ریاستوں نے، کئی ریاستوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہیں گے، جس میں سب سے پہلی ریاست حیدرآباد دکن تھی، اور انہوں نے اس معاملے میں جارحیت کی، پولیس ایکشن کے نام سے حملہ کیا، جہاد ہوا، پاکستانی مسلمانوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا، جو ہجرت کر کے آ رہے تھے وہ پاکستان آنے کی بجائے بھارت حیدرآباد چلے گئے اور وہاں جہاد کر کے آئے، بہت سے لوگ یہاں تشریف لائے جہاد کے بعد۔ جوناگڑھ مسلمانوں کی ریاست تھی، اس پر بھی بھارت نے زبردستی قبضہ کیا، اور اس کے جو نواب تھے وہ بیچارے یہاں کراچی آئے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، منابدر کے نواب بھی، ان سب ریاستوں پر زبردستی بھارت نے قبضہ کیا۔ کشمیر کا معاملہ بھی یہی تھا کہ کشمیر جس کے ساتھ رہنا چاہیں گے کشمیر کے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے، اس کو اور کشمیر کو پاکستان سے کاٹنے کے لیے اور ہندوستان کے قبضے کو آسان کرنے کے لیے سازش کی گئی۔ اس وقت کے انگریز جو افسران تھے انہوں نے گاندھی اور نہرو کے ساتھ مل کر خباثت کی، سازش کی پاکستان کے خلاف، اور وہ یہ کہ مشرقی پنجاب کے دو حصے ہوئے، جس حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں پاکستان بننا تھا، جس میں اقلیت تھی مسلمانوں کی وہ ہندوستان میں رہنا تھا۔ چنانچہ مغربی پنجاب، لاہور وغیرہ ہمارے حصے میں آئے، مشرقی پنجاب ہندوستان کے حصے میں آیا۔ مشرقی پنجاب ہی میں ایک ضلع تھا، ضلع گرداسپور، یہاں بھی اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور اصول کے مطابق یہاں بھی پاکستان ہی بنا۔ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، جشن آزادی منایا گیا، لیکن 3-4 دن کے بعد اعلان ہوا کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں، ہندوستان کا ہے، اور فوراً یلغار ہوئی سکھوں کی، ہندوؤں کی، اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا گرداسپور میں۔ کہاں جشن منایا جا رہا تھا اور وہاں قتل عام شروع ہو گیا مسلمانوں کا، عورتیں ذبح کی گئیں، بچے ذبح کیے گئے، مرد ذبح کیے گئے، عورتوں کو اغوا کر کے اپنے گھروں میں لے جایا گیا، جو بہیمیت کر سکتے تھے وہ اس میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ گرداسپور کے بارے میں یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرداسپور میں پٹھان کوٹ ایک جگہ ہے، وہاں سے راستہ جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کو۔ اگر گرداسپور کا یہ راستہ نہ دیا جاتا ہندوستان کو تو ہندوستان کی فوجیں جا ہی نہیں سکتی تھی کشمیر میں۔ ہندوستان کو راستہ کشمیر کا دینے کے لیے گرداسپور کو پاکستان سے کاٹا گیا۔ یہ سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اور مسلسل سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ پھر یہ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد شروع ہوا کشمیر میں۔ سن 48 میں ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے، پاکستان بننے کے 6-7 مہینے کے بعد مئی میں ہم آئے۔ اگست میں پاکستان بنا تھا، اور اسی سال کے اگست کے بعد
مئی میں ہم آ گئے، 6-7 مہینے کا فرق تھا۔ میری عمر اس وقت 12واں سال تھا عمر کا۔ ہمارے سامنے کے سارے واقعات ہیں۔ وہاں قتل عام ہو رہا تھا پنجاب میں مسلمانوں کا، اور پورے پنجاب میں قتل عام شروع کر دیا، اور انہوں نے طے کر دیا کہ مشرقی پنجاب میں کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں سے قافلے چلے ہیں پیدل، بیل گاڑیوں میں، کس طریقے سے۔ دہلی میں قتل عام شروع کیا اچانک، اتنا بڑا شہر تھا، اور وہاں سے قافلے پیدل چلے ہیں، اسپیشل ٹرینیں چلی ہیں، اور وہ آتے تھے یہاں، راستے میں ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ جب ریل پہنچتی تھی یہاں اسپیشل ٹرین، بسا اوقات اس میں ہڈیاں اور گوشت ہوتا تھا مسلمانوں کی لاشوں کا، کوئی زندہ نہیں ہوتا تھا، شاذ و نادر کوئی زندہ بچ جاتا تھا۔ اس بڑے پیمانے پر سازش کے ذریعے ہندوستان میں مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کی کوشش کی گئی، اور کشمیر کو قبضہ کرنے کے لیے کارروائی ہوئی۔ الحمدللہ اسی وقت کشمیر میں جہاد شروع ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے، اس وقت تو آزاد اور مقبوضہ کا تقسیم تھی ہی نہیں، کشمیر کے ہی لوگوں نے آزادی کی جدوجہد اور کارروائی شروع کی۔ ادھر ہمارے آفریدی قبائل ماشاءاللہ وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہنچے، اور انہوں نے تیزی سے فتوحات شروع کی اور آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر بنایا۔ اور اب دیکھیے کیا کیا سازشیں تھی۔ اس وقت پاکستان کا کمانڈر ان چیف انگریز تھا، پاکستان نیا بنا تھا، ہر چیز نئی نئی تھی، آسان نہیں تھا، نیا ملک بن رہا تھا، تو انگریز کمانڈر ان چیف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجاہدین کشمیر، اچھا فوج بھی ساتھ تھی، مجاہدین کشمیر اب یہ سری نگر پر پہنچنے والے ہیں، 12 مولا ان کا وہاں پاور ہاؤس تھا بجلی کا سری نگر کا، وہاں حملہ کرنے کا پروگرام تھا اگلے دن، اور پاور ہاؤس پر حملہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سری نگر پر قبضہ ہو جاتا۔ ہماری اس زمانے کی جو فوجی تھے پاکستانی مسلمان، ہمارے دوست احباب تھے، کرنل کے عہدے پر تھے، وہ رو رو کر مجھے بتاتے تھے، ہمیں قصہ سناتے تھے کہ اچانک سیز فائر کر دیا ہمارے کمانڈر ان چیف نے، فوجوں کو روک دیا کہ جنگ نہ کریں، آگے نہ بڑھیں۔ 12 مولا پر قبضہ ہونے والا تھا، اور وہاں کا جو حکمران تھا وہ وہاں سے بھاگ کر جموں میں جا کے پناہ لے لی تھی، اس نے سری نگر کو چھوڑ دیا تھا، یقین تھا کہ سری نگر اگلے دن 2-3 دن میں فتح ہونے والا تھا۔ کمانڈر ان چیف نے فوج کو روکا، ہمارے پاکستانی فوج کے افسران داڑے مار مار کر روتے رہے کہ ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ورنہ کشمیر فتح ہو چکا تھا۔ یہ سازشیں کر کر کے پاکستان سے کشمیر کو کاٹا گیا، اور ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کو پر وہ مظالم ڈھائے گئے جس کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہو رہا۔ جب ہم پاکستان پہنچے ہیں تو جہاد کشمیر جاری تھا، اور ہمارے والد صاحب کے پاس، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو پاکستان بنانے والے حضرات تھے، یہاں آتے تھے علماء آزاد کشمیر کے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ، اور آزاد کشمیر کے اور آزاد قبائل کے جو جہاد کرتے تھے، ان کے پاس توپیں نہیں تھی۔ یہ بہت سارے جب انڈیا کے جہاز آتے تھے تو بہت سارے مجاہدین اپنی رائفلیں ایک ساتھ جمع کر کے ان سے فائر کرتے تھے مجموعی طور پر، اور اسے گراتے تھے ہندوستان کے جہازوں کو۔ تو وہ وہاں کے جو علماء تھے وہ بھی جہاد میں شریک تھے۔ میں نے خود سنا والد صاحب سے بتاتے ہوئے کہ ہم جس وقت جہاز آتا ہے اور ہم اس کو گراتے ہیں تو ہمارے رگ و ریشے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور کلمہ طیبہ نکلتا ہے۔ اس طریقے سے یہ جہاد ہوا تھا۔ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کیا گیا۔ سازش چلی آ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف مسلسل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ تھا، اور وہ خطرہ ان کو آج بھی ہے کہ پاکستان اگر پنپ گیا تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی یہ، سب سے بڑی۔ اس وقت مشرقی پاکستان بھی پاکستان کا حصہ تھا، تو آبادی سب سے زیادہ
پوری دنیا میں کسی ملک کی اتنی نہیں تھی، انڈونیشیا کی بھی اتنی تعداد نہیں تھی مردم شماری جتنی پاکستان کی تھی. تو پاکستان ایک بہت بڑا زبردست ملک بن رہا تھا، اور اب بن رہا تھا اسلامی قومیت کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر، کہ دنیا بھر کے مسلمان جتنے ہیں وہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل کے آدمی ہوں، رنگ ان کا کالا ہو یا گورا ہو، سارے کے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. سورہ تغابن میں اعلان کر دیا تھا قرآن نے کہ دو قومیں ہمارے نزدیک ہیں، کافر اور مسلمان. مسلمان ایک ملت ہیں چاہے کہیں بھی ہوں. تو دنیا کو یہ خطرہ تھا کہ اب تک مسلمان منقسم ہیں، بٹے ہوئے ہیں. پاکستان بن جائے گا تو ایک ایسی بڑی سب سے بڑی مملکت اسلامی آ جائے گی جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوگی، اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہوگی. اسلام کے نظریے پر تمام پوری دنیا کے مسلم ممالک اس کے نیچے جمع ہو جائیں گے. چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا. مشرقی عراق، شام، فلسطین، وہاں کے عظماء، علماء، حکام یہاں آتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ادھر کشمیر میں جنگ شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف ہیں. وہاں کشمیر میں جنگ شروع کر دی، یہودیوں کو بسانا شروع کیا. تو جب ہم یہاں پاکستان آئے ہیں تو دونوں طرف جہاد ہو رہا تھا. کشمیر میں بھی جہاد ہو رہا تھا، فلسطین میں بھی جہاد ہو رہا تھا، اور جلد سے جلوس یہاں بھی نکالے جاتے تھے. خلاصہ یہ کہ یہ داستان یہ چلی آ رہی ہے. مقبوضہ کشمیر پھر کیا ہوا؟ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مقدمہ دائر کیا. اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کے عوام کو اختیار ہے ریفرنڈم کرایا جائے، اور جہاں جس کے ساتھ وہ رہنا چاہے اس کے ساتھ رہیں. پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے تو پاکستان کے ساتھ، ورنہ بھارت کے ساتھ. وہ قرارداد آج تک اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، اس پر عمل نہیں ہو کر دیتا، اور بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے. اور اب تو اس نے ایسا خوفناک راستہ اختیار کیا ہے کہ قانونی طور پر بھی، بین الاقوامی قانون کے طور پر بھی اس کو بالکل اپنا بھارت کا حصہ بنانا چاہتا ہے. ریاستی کا نام ریاستی نہیں رہے گی، بلکہ پاکستان ہندوستانی کا حصہ ہوگا. یہ خطرناک صورتحال ہے. جتنی مرتبہ جنگ انڈیا سے ہوئی ہے الحمدللہ پاکستان کو فتح مبین حاصل ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی کشمیر کے معاملے میں بھرپور جنگ نہیں ہوئی. ہماری فوجوں نے کبھی بھرپور حملہ نہیں کیا. ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہماری حکومت پاکستان اور ہماری فوج اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے نہیں، صرف شہرت اور بیان بازی کے لیے نہیں، بلکہ دکھانے کے لیے حقیقت میں جہاد کے لیے تیار ہو. میرا ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم فتح پائیں گے، کشمیر ہمارا ہوگا. لیکن اس کے لیے صرف اظہار یکجہتی کافی نہیں ہے، اظہار یکجہتی بھی ضروری ہے، لیکن یہ صرف جلسے جلوس کافی نہیں، اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. مر جاؤ، مارو یا مر جاؤ. جس دن مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس دن ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا. پرویز مشرف صاحب نے ایک مرتبہ جب افغانستان میں فوج بلانے کا، امریکہ نے فوج بھیجی طالبان کے خلاف، تو پرویز مشرف کو فون کیا تھا کہ تم بتاؤ ہمارے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو. اس نے یہاں کنونشن بلایا، ایک کنونشن علماء کے ساتھ، ایک سیاستدانوں کے ساتھ، ایک سیاسی لیڈروں کے ساتھ. تو علماء کے ساتھ جو بلایا تو اس میں اس نے خطرات ظاہر کیے کہ اگر ہم نے ساتھ نہ کیا تو ہمارے پاس امریکہ سے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو طیارے ہیں ان کے جو ریڈار ہیں اوپر جا کر اندھے ہو جاتے ہیں. ہم امریکہ سے، ہم انڈیا کے خلاف تو جنگ کر سکتے ہیں، ہم بالکل تیار ہیں، لیکن امریکہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے فوج کے جنرلوں سے ہی سنا ہے، اپنے دوستوں سے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے 200 گولیاں بھی نہیں مار سکتی. میں نے کہا آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آپ مرنے کے لیے تیار کر دیجئے قوم کو،
آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم مریں گے تو ان کو بہت مار کر مریں گے، ایسے نہیں مر جائیں گے۔ مرنے کے لیے جب تیار ہو جائیں گے تو ہمارا تو شہادت ہے ہمارا مرنا۔ تو ابھی ہمارے فوج کے ایک افسر کچھ دن پہلے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑا فرق یہ ہے، وہاں فوج میں بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ اپنے بیٹوں کو کہ فوج میں جائے گا تو لڑے گا، اور لڑے گا تو مرے گا، اور پاکستانی مسلمان جو ہوتے ہیں فوج میں آتے ہیں تو وہ خوش ہو کر جاتے ہیں کہ اگر مریں گے تو شہادت ملے گی۔ غازی یا شہید، جب غازی یا شہید کا جذبہ لے کر حقیقت میں ہماری فوج قوم کو تیار کیا جائے، ذہن بنایا جائے اس کے لیے، ہماری حکومت، ہمارا میڈیا، ہماری فوج اس کے لیے ذہن بنائے، انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ جہاد میں جائے گا۔ سن 65 کی جہاد میں ہم نے منظر دیکھا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم جہاد میں لگی ہوئی تھی، بچہ بچہ لگا ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہوگا، لیکن بشرطے کہ جہاد ہو، صرف قراردادیں نہ ہوں، صرف جلسے جلوس نہ ہوں، وہ بھی ہوں، لیکن جہاد ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری فوج کو اور ہماری حکومت کو کہ اس معاملے میں وہ جرأت مندی سے ایمانی حوصلے کے ساتھ صحیح فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمارا دل دکھا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، روزانہ کتنے مارے جا رہے ہیں، کتنے ظالم لوگ گولیاں مار رہے ہیں، جمعہ میں آنے کے راستے بند کر دیے ہیں، روزانہ کوئی دن خالی نہیں جا رہا جب گولیاں نہیں لگ رہی ہمارے بھائیوں کے سینوں پر، مگر وہ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو فتح مبین عطا فرمائے،